ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ تبلیغی جماعت والے ہمارے بہت دوست ہیں اور مجھے ہر روز وہ 4 مہینے کا چلہ لگانے کا کہتے ہیں، تو کیا یہ چلہ لگانا جائز ہے یا نہیں، اور اس کا ذکر حدیث میں ہے یا نہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ چلہ لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہر روز صبح فضائل اعمال کا درس 10 یا 15 منٹ دیتے ہیں، کیا یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ مسلمان قرآن حکیم اس کے بارے میں کہتا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہاری ذمہ داری، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور ان کو برائی سے منع کرتے ہو۔ تو مسلمانوں کے ذمے تبلیغ کرنا، دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، گناہوں سے منع کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمان پر فرض ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جس کو جب کوئی مسئلہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف نظر آئے اس کی روک تھام کرنا یا لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بلانا، دعوت دینا، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن دعوت دینی کس طرف ہے، بلانا کس طرف ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وارضاہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات حضرت معاذ کو جو اللہ کے پیارے حبیب نے سکھائی، سمجھائی، وہ تھی، اے معاذ کہ اہل کتاب کی طرف جا رہا ہے، ان کو سب سے پہلے دعوت دینا لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ اگر وہ اس لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لیں پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دینا، اس کو مان لیں تو نماز کی دعوت دینا، پھر زکوٰۃ کی دعوت دینا، یہ پوری حدیث ہمارے لیے تبلیغ کرنے کا ایک منہج، ایک راستہ، ایک طریقہ سمجھا رہی ہے کہ جب بھی جس کو دعوت دینی ہے، دعوت کا آغاز نماز کی دعوت، دعوت کا آغاز جھوٹ سے بچنے کی دعوت، روزے رکھنے کی دعوت، داڑھی معاف کر دینے کی دعوت، مظلوم کی مدد کرنے کی دعوت، یہ تمام دعوتیں باطل ہیں، جھوٹی ہیں۔ سچی دعوت یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی دعوت دی جائے، یہ سب سے پہلی دعوت کے میدان میں سیڑھی ہے کہ آپ جس کو بلاؤ، تعالوا الی کلمۃ، آؤ اس کلمہ کی طرف، آؤ اس دعوت کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم جب بھی عبادت کریں تو صرف ایک اللہ عز و جل کی کریں، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ اب ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کی دعوت بڑی مشہور ہے، بڑی معروف ہے، بڑی دنیا ان کی دعوت میں گھومتی پھرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے تبلیغی جماعت کے بزرگ دعوت دیتے کس طرف ہیں، ان کی دعوت کیا ہے؟ نماز پڑھیے جی، مسجد میں آئیے، ذکر کیجیے، یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں۔ اللہ کے نبی کی دعوت یہ ہے کہ اے دنیا والو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ غوث اعظم، نہ بجلی بنانے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ رزق دینے والا، نہ مشکلات کو ٹالنے والا، نہ مشکل کشا، نہ حاجت روا الا اللہ۔ مشکل کشا اور حاجت روا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، تقدیر بنانے والا، یہ سارے اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ عز و جل کی۔ یہ توحید کی بنیادی دعوت ہے، اور یہ توحید کی بنیادی دعوت
تبلیغی جماعت کے اندر موجود نہیں۔ ان کے 6 نمبر آپ نے بھی یاد کیے ہوئے ہوں گے، سنے ہوئے ہوں گے، جو جاتے ہیں خالق سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین۔ یہ 6 نمبروں میں ایک نمبر بھی یہ نہیں کہ دنیا والوں جن کو تم داتا سمجھتے ہو، جن کی قبروں پہ تم سجدے کرتے ہو، جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو، جن کو تم یا علی مدد کا نعرہ لگا کے مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ سارے مجبور ہیں، محتاج ہیں، منگتے ہیں، کلاش ہے، فقیر ہے، اللہ کے در کے سوالی ہے، داتا عرش والا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ طریقہ کار، دعوت کا یہ طریقہ کار، آپ 4 مہینے کے لیے نکلیں، آپ 1 سال کے لیے نکلیں، یہ فکس تاریخیں، یہ فکس ایام، یہ فکس کیے ہوئے کام، 6 روزہ لگانا، 40 دن لگانا، 4 مہینہ لگانا، یہ دین ہے۔ اس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، وہ مردود ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیروسے کے لیے جماعتیں روانہ کی؟ پہلا سوال، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کے چلے کے لیے جماعت روانہ کی، 4 مہینے کے لیے جماعت روانہ کی، 1 سال کے لیے جماعت روانہ کی؟ کیا اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کے یہ گشت یوں چلا کرتے تھے کہ مدینے والے مکے آ رہے ہو، مکے والے مدینے جا رہے ہو، مدینے والے طائف آ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سے خالی ہے۔ آپ نے جس داعی کو بھیجا، جس جگہ پہ بھیجا، وہاں رہنے کی تاکید کی۔ معاذ کو بھیجا تو یمن میں، کہا ہو سکتا ہے معاذ تم آؤ، تمہاری میری ملاقات نہ ہو، تمہارا گزر محمد کی قبر سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تاریخیں فکس کرنا، یہ دن فکس کرنا، اتنے دنوں کے لیے نکلنا، اس کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل کس کی بات ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پوچھئے جو کہتے ہیں کہ چلہ لگانا سنت سے ثابت ہے، آپ ان سے لمبی چوڑی حدیث نہ پوچھیں کس حدیث میں ہے، کس کتاب میں ہے، آپ صرف اتنا پوچھ لو چلے کی عربی کیا ہے۔ آخر چلہ صحابہ نے لگایا ہوگا، نبی نے چلہ لگانے کا حکم دیا ہوگا، تو اس چلے کی عربی بتا دو۔ مر جائے گا اس کو چلے کی عربی، کیونکہ یہ تو ہندی، پنجابی، اردو کے الفاظ ہیں۔ جس بھائی کا یہ دعویٰ ہے کہ چلہ لگانا سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کو بھائی میرے نبی کو اردو تو نہیں آتی تھی نا، عربی آتی تھی، آپ نے حکم دیا ہوگا کہ چلہ لگاؤ، تو اس چلے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ موٹی سی بات۔ تیسرا مسئلہ جو یہاں بیان کیا بھائی نے، وہ یہ کہ وہ صبح 10 منٹ 15 منٹ کے لیے روزانہ فضائل اعمال سے درس دیتے ہیں۔ فضائل اعمال مولانا محمد ذکریہ صاحب کی کتاب ہے۔ اب یہ کتاب لکھنے والا ایک انسان، بشر، جو غلطی سے پاک، جو معصوم۔ معصوم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو دین اسلام نام ہے 2 چیزوں کا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اس کے بعد نبی کی بات کے بعد کسی کی بات میرے اور آپ کے لیے حجت نہیں ہے، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہو۔ سائل نے اگر کہا تھا اس مسئلے میں کیا کہتے ہو، جواب دینے والے صحابی نے کہا اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ سائل کہتا ہے میرا گمان ہے کہ ابو بکر و عمر نے تو یوں کہا تھا اس مسئلے میں، کہا قریب ہے آسمان سے تم پہ پتھروں کی بارش ہو جائے، میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، اور تم جواب میں کہتے ہو ابو بکر و عمر نے یوں کہا۔ کسی انسان کی بات اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موافق نہیں، ٹکراتی ہے، وہ کتنی بڑی ہستی ہو، وہ کتنی بڑی ذات ہو، وہ کتنا بڑا شیخ اور مرشد اور امام ہو، اس کی بات کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا دیا جائے گا، کیونکہ اتباع کے لائق کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ فضائل اعمال کو آپ پڑھ لیجئے، بے بہا جگہ پر آپ کو ایسے ایسے عقیدے ملیں گے جن عقیدوں کی تعلیم نہ قرآن میں ہے نہ محمد کریم کے فرمان میں ہے۔ اس میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں مولانا ذکریہ صاحب کہ ہمارے ایک بزرگ تھے عبدالعزیز دباغ،
ان پڑھ تھے, امی تھے, پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے, لیکن جب کوئی ان کے سامنے گفتگو کرتا اس کی بات سن کر بتا دیتے کہ اس نے قرآن پڑھا ہے, اس نے حدیث قدسی سنائی ہے, اس نے حدیث رسول سنائی ہے اور اس نے جھوٹ بولا ہے. خود ان پڑھ تھے, بالکل چیٹے دھلے ہوئے ان پڑھ, تو ان پڑھ, لیکن جس کی بات سنتے سنتے بتا دیتے اس نے قرآن پڑھا, اس نے حدیث پڑھی, اس نے آیت پڑھی, اس نے جھوٹ بولا. ان سے پوچھا مولانا یہ کیسے بتا دیتے ہو؟ کہا بولنے والے کی زبان سے جب جملہ نکلتا ہے اس میں سے نور نکلتا ہے, قرآن کا نور الگ ہے, حدیث کا نور الگ ہے, حدیث قدسی کا نور الگ ہے, اور جھوٹ کا اندھیرا ہے, جھوٹ سے پتہ لگ جاتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے. اب کان یوں نہ پکڑو, یوں کر کے پکڑ لو. ثابت کیا کیا حضرت نے کہ ہمارے بزرگ کو بولنے والے کی بات سے پتہ لگ جاتا تھا یہ سچ ہے یا جھوٹ. تو یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں, آپ مدینہ میں موجود ہیں, عائشہ موجود ہے, عائشہ پر تہمت لگ رہی ہے اور لگانے والے منافقین ہیں, کچھ بھولے مسلمان بھی ساتھ بے علمی میں شکار ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بولنے سے کیوں نہیں پہچان لیتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ سوال, یہ عقل اللہ نے بڑی پیاری چیز دی ہے, اس کو استعمال کرو. یہودیہ گوشت میں زہر لگا کے لا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, زہریلا کھانا ہے اور دعوت دے رہی ہے, اور دل میں کیا ہے کہ یہ زہر والا کھانا کھائے گا مر جائے گا, جان چھوٹے گی ہم یہودیوں کی. اگر بولنے والے کی بات سے پتہ لگ جاتا ہے یہ سچ بول رہا ہے یہ جھوٹ, یہ طاقت پیروں اور فقیروں میں ہے, اگر اس کو مان لیا جائے تو یہ طاقت سب سے پہلے رسول اللہ میں ہونی چاہیے. نبی کو زہر والا کھانا دیا گیا, آپ اس بولنے والے کے جملوں کو نہ پہچان سکے, اس زہریلے کھانے کو منہ میں ڈال لیا, چبا لیا. حدیث کے لفظ ہیں, ران نے بول کر بتایا, گوشت نے بول کر بتایا آقا نہ کھائیے, میرے اندر زہر ملا ہوا. مولانا زکریا صاحب جس اپنے بزرگ کو علم غیب سپرد کر رہے ہیں, یہ غیب کی خبر رسول اللہ کے پاس تو نہیں تھی, مگر اللہ کے نبی کے پاس آئے, اپنے لیے تبلیغ کے لیے قراء مانگے, علماء مانگے, آپ نے صحابہ کو روانہ کیا اور وہ شہید کر دیے گئے. تو آپ کو اس کے بولنے سے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ اور اس طرح کے بے بہا واقعات جو فضائل اعمال میں بھرے پڑے. لکھتے ہیں کہ ایک جماعت, عرب کی ایک جماعت, ایک سخی جو مر گیا اس کی قبر پہ اس کی زیارت کے لیے گئی, اونٹ پہ سوار ہو کر گئی. اب مردے کو جو اندر پڑا ہے, جس کی بیوی بیوہ ہو گئی, جس کے بچے یتیم ہو گئے, جس کی ہوا نکل گئی, جس کو استنجا کرایا گیا, غسل کرایا گیا, کفن دیا گیا, کندھوں پہ اٹھایا گیا اور قبر میں دفنایا گیا, اور یہاں تک اس کو کوئی علم. مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں اس کو قبر میں پڑے پڑے پتہ لگ گیا کہ فلاں 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 میری زیارت کے لیے آئے ہیں اور اونٹ پہ آئے ہیں. تو مردے کو خیال آیا یہ آئے ہیں اور خالی پیٹ واپس چلے جائیں کہ گل چنگی نہیں. کیا خیال ہے, وہ قبر پہ آئے تھے یا کسی ہوٹل میں گئے تھے, اور قبر والے کے پاس ہے بھی کچھ نہیں کھلانے کے لیے. اس قبر والے نے خواب کے اندر صاحب اونٹ سے سودا کر لیا, کتنے کا بیچنا ہے, میرا اصیل اونٹ گھر میں کھڑا ہے وہ تو لے لے, یہ مجھے دے دے, تم آئے ہو خالی پیٹ چلے جاؤ تو مجھے نہیں اچھا لگتا. لفظ لکھے ہیں مولانا زکریا صاحب نے کہ قبر والا اٹھا, قبر والا اٹھا اور اس نے اونٹ کو ذبح کر دیا. کلا بندہ انہیں اٹھ لمبا پا لیا, کلے بندے نے اتنا ڈاڈا سی تک سنجا کسی اور کو کیوں کروایا, اتنی طاقتوں والا تھا. تو کفن پہناتے وقت چار بندوں نے کیوں اس کو چادروں میں لپیٹا, خود کیوں نہیں پہن لیا؟ یہ جب چار اٹھے انہوں نے دیکھا اونٹ ذبح ہوا پڑا ہے, اس سے گوشت بنایا, کھایا پیا, واپس جا رہے تھے تو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا, تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں ہوں. کہا تم نے قبر والے کے ہاتھ پہ کچھ بیچا تھا؟ کہا ہاں, خواب میں اونٹ کا سودا ہوا تھا. کہا میں اس کا بیٹا ہوں, اس نے مجھے حکم دیا ہے اگر حلال دیں تو میرا اونٹ ہونو دے دے, تو یہ اونٹ میں تمہارے لیے لایا ہوں, یہ لے لو. قرآن حکیم مالک عز و جل کا کلام مبارک
دو ٹوک فیصلہ کر رہا ہے. سنیے, جو مر کے قبر میں دفن ہو گیا, اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون, جو قبر میں دفن ہو جائیں یہ مردے ہیں, زندہ ان کو نہیں پتا. چڑی آئی ہے, چڑا, مرید آیا, مرید نہیں, اونٹ پہ آئے ہیں, گدھے پہ آئے ہیں, پیدل آئے ہیں, سوار آئے ہیں, ان کو وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا شعور نہیں. اچھا ویسے عقل کی بات سوچی جائے, جو بندہ اپنی قبر سے نکل کے اونٹ ذبح کرنے کی طاقت رکھتا ہے, آگے تفتیش لگی ہوئی تھی, وہ بیگم کو سلام کیوں نہیں کر کے آیا, بچوں کو ہیلو ہیلو کیوں نہیں کرایا, پولیس بیٹھی ہوئی تھی آگے. اس طرح کے عقیدے مولانا سکریا صاحب کی کتاب میں بھرے پڑے ہیں. فضائل اعمال مجموعہ ہے ایسے عقیدوں کا. تو جو کتاب شرک کی دعوت ہے, لکھتے ہیں ایک بزرگ آئے, کہنے لگے جی کوئی پاک صاف جگہ ہے, میں مرنا چاہتا ہوں. کہ اندر آ جا, کھلی جگہ, مر جا. اندر آیا, غسل کیا, کفن پہنا, غسل کیا, وضو کیا, 2 رکعتیں نماز پڑھی, لمبا ہو گیا, مر گیا. مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ اس کو غسل دیا گیا, کفنایا گیا, دفنایا گیا. جب قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. جب اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ رہا تھا, آنکھیں نہیں کھولی. جب کینچی سے کپڑے کاٹے جا رہے تھے, آنکھیں نہیں کھولی. جب پیٹ دبا کے گندگی نکالی جا رہی تھی, اس نے نہیں کہا اوکھے کیوں دیو, میں آپ ہمامو آنا, پڑا رہا چپ کر کے, کرو جو کرنا ہے. جب قبر میں رکھا, آنکھیں کھول دی. وہ اندر رکھنے والے نے کہا سردار آپ زندہ ہو؟ کہا بے وقوف, ہم تو زندہ ہیں, اللہ کے عاشق ہیں, ہمیں موت نہیں آتی, یہ تو صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کیا ہے. اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں اعلان کر رہا ہے, قرآن سنا رہا ہے, انک میت, اے نبی آپ کو موت آنی ہے. وانہم میتون, دنیا میں جو آتا ہے وہ مرنے کے لیے آتا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں, ان سے پہلے بھی اور رسول آئے اور چلے گئے. اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں, شہید کر دیے جائیں, تو کیا اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں زندہ ہوں, اللہ کا عاشق ہوں, ہمارے لیے موت نہیں ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے, کل من علیہا فان, جو اس دھرتی پہ آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, ہمیشگی کس کے لیے ہے؟ جس کتاب کے اندر اتنے شرکیہ عقیدے ہوں. فضائل صدقات میں مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں, یا اللہ معاف فرمانا, جھوٹا ہوں, کچھ نہیں ہوں, تیرا ہی ذل ہے, تیرا ہی وجود ہے, میں کیا ہوں, کچھ نہیں ہوں, جو تو ہے وہ میں ہوں. تعالی اللہ عما یقولون. اللہ کے بندوں غور کرو, اس سے بڑا کوئی شرک اور ہوگا؟ کیا خیال ہے, بندے اور اللہ میں کوئی فرق نہیں؟ ہم بندے ہیں, وہ اللہ ہے. وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. وہ رازق ہے, ہم مرزوق ہیں. وہ حاکم ہے, ہم محکوم ہے. وہ کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں, وہ پلاتا ہے تو پیتے ہیں, وہ سلاتا ہے تو سوتے ہیں, وہ جگاتا ہے تو اٹھتے ہیں, ہم منگتے ہیں, وہ داتا ہے. لہذا ایسی کتاب جس میں اس طرح کے شرکی عقیدے اللہ کی ذات میں, اللہ